تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے لوگ جب کسی پر مہربانی کرتے ہیں، ان کو کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا، تم نے کچھ کیا اس لیے اس کے جواب میں وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی سخاوت اور بخشش ہوتی ہے۔ وہ اپنی سخاوت اور بخشش سے کرتے ہیں، ان کا ایک خاص قسم کا اٹریکشن ہوتا ہے جو تم کو ان کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ جیسا اس سے پہلے مثال دی گئی تھی کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو ایک بڑے دمبے کی ران خیرات کر دی، لیکن چونکہ وہ چھوٹا آدمی تھا، اس کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ایسا دمبے کی ران بھی کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، اور اتنی بڑی ران بھی ہوتی ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ گائے کی ران ہوگی۔ تو چونکہ اس کی ذہنیت چھوٹی تھی، اس کا ذہن چھوٹا تھا، اس لیے اس نے ایسا سمجھا۔ لیکن جب سخاوت ہوتی ہے تو دینے والا کس کو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں نہیں دیکھتا، بس وہ دے دیتا ہے۔ قیمتی دمبے کی بڑی ران ایک فقیر کو بادشاہ نے خیرات کر دی، تو اس لیے نہیں کہ فقیر نے اس بادشاہ کا کوئی فائدہ کیا تھا یا بادشاہ کو اس فقیر سے کوئی غرض تھی، بس سخاوت ہوئی اور اس نے دے دیا۔ تو بڑے لوگ جتنے ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ذہن کے، اعلیٰ معیار کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب غرض نہیں ہوتا، بلکہ ان کے مزاج کی سخاوت ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہوتا تو یہی ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس، اہل دل کے پاس، اہل اللہ کے پاس جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کے جانے کا کریڈٹ اس کو خود کو نہیں لینا چاہیے۔ کھینچنے والے نے کھینچا اسی لیے وہ گیا، اگر کھینچنے والا نہیں کھینچتا تو وہ جاتا نہیں تھا، ایسا سوچنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا جو وفد، جو قاصدین کا جو ڈیلیگیشن پہنچا تھا، وہ بھی بلقیس نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ سلیمان کی کشش نے ان کو کھینچا تھا۔ اب آگے آپ کیا بیان کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں۔ ہم چنا کہ شہ سلیمان در نبرد، جذب خیل و لشکر بلقیس کرد۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کھینچا اس دنیا کی جنگ میں، اپنے اپوننٹ کو اپنی طرف جو کھینچا، بلقیس کی جماعت کو، ایک لشکر کو بلقیس کے اپنی جانب اٹریکٹ کر لیا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے کہ بیائی دے عزیزاں زود زود کے برآمد موجہا از بحر جود۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ کی، تو توجہ کا اثر یہ ہوا کہ اپنی توجہ سے سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ میری طرف آؤ، جلدی سے اٹریکٹ ہو کر میری طرف جلدی جلدی آؤ، کیونکہ اب رحمت خداوندی کے سمندر میں جوش آ رہا ہے، کرم کا دریا جوش میں ہے، یہ وقت تمہارے لیے بہتر ہے، تم ابھی آ جاؤ میرے پاس تو تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ سوئے ساحل می فشانت بے خطر، جوش موجش ہر زمان صد گہر۔ یہ وہ کرم کا سمندر ہوتا ہے جو کسی خطرے کے بغیر ساحل کی جانب سینکڑوں موتی پھینکتا ہے۔ جب کرم کے دریا میں جوش آتا ہے تو وہ کرم کا دریا ساحل کی طرف اپنے اندر سے نکال کے موتی پھینکتا جاتا ہے، اور موتی ساحل کنارے کی طرف پانی کے بہاؤ سے آ جاتے ہیں۔
اگر اس وقت کوئی آدمی جائے اور موتیاں وہاں سے اٹھا لے تو وہ راتوں رات دولت مند ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں گیا، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی، تو جیسے ہی وہ موج سے وہ موتی سمندر کے ساحل پر آئے تھے، ویسے ہی پھر ایک اور موج آتی ہے اور پھر ان موتیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ تو جب کرم کا وقت ہوتا ہے اس وقت پہنچ جانا چاہیے۔ الصلا گفتیم اے اہل رشاد کی زماں رضواں در جنت کشاد، اے ہدایت کے خواہش مندو، اے ہدایت پانے والو، ہم نے دعوت دے دی، ہم نے اپنے کرم کے موتیوں کو ساحل پر پھینک دیا ہے، جنت کا دروازہ رضوان نے کھول دیا ہے، اب دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور جب دروازہ بند ہو جائے گا پھر تم داخل ہونا تو دور کی بات ہے، دروازے کے قریب تک نہیں پٹک پاؤ گے۔ کرم کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلائے عام ہے یاران نقطداں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک انویٹیشن ہوتا ہے، آ جاؤ، جس کو آنا ہے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور اس وقت جو چلے گئے ان کی نیا پار، اور جو سوچتے رہ گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو پھر باہر کھڑے رہ کر سوچنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بند، اب دروازہ بند ہو چکا۔ پس سلیما گفت اے پیکاں روید، سوئے بلقیس و بدی دی بگ روید۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے کہا کہ جاؤ بلقیس کے پاس لوٹو اور جا کر اس سے کہو کہ دین کے گرویدہ ہو جاؤ، دین میں داخل ہو جاؤ، تم بھی دین میں داخل ہو جانا، اور جا کر یہ پیام بھی بلقیس کو پہنچا دینا کہ تمہارے سونے سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ، ہدایت کا راستہ اختیار۔ اور یہ کرم کا وقت ہے، اس کرم کے وقت کو ضائع ہونے مت دو۔ پس بگوئی دش بیا ایجا تمام، زد کا ان اللہ یدعو بالسلام۔ اور بلقیس سے جا کر کہو کہ اب قاصدوں کے ذریعے ہم کلامی میسیج کے ایکسچینج کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب دیر نہیں کرنا چاہیے، فوری آنا چاہیے، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو حق کے راستے کے حوالے کر دینا چاہیے، مکمل طور پر اسلام کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ جلدی جاؤ اور جا کے میسیج پہنچاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سلامتی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہی بیا اے طالب دولت شتاب کے فتوح ہستی زمان و فتح باب، اس دولت کے طلب کرنے والوں دیر مت کرو، جلدی آؤ، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم کا دریا جوش میں ہے، انعامات اللہ تعالیٰ کے دربار سے لٹ رہے ہیں۔ جب کرم کے انعامات موتی جب لٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور بعد میں جب یہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد آئے تو وہ حاصل نہیں کر پاتا جو کرم کے وقت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اب دروازے کھلے ہیں۔ اے کہ تو طالب نہیں تو انبیاء، تا طلب یابی ازاں یار وفا۔ جو طلب کرنے والے ہیں ان کو تو فوری آ جانا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، اور جو طلب کرنے والے نہیں ہیں ان کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی طلب کب کرے گا؟ جبکہ اس کی اہمیت اس کو معلوم ہوگی تو طلب کرے گا۔ اب کسی کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے تو وہ کیوں طلب کرے گا؟ اب ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو طلب کرنے والا نہیں ہے، تو بھی آ جا، تا طلب یابی ازاں یار وفا، تاکہ تو اس محفل میں آئے تو تیرے اندر بھی طلب پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی طلب سے جاتا ہے، ضرورت سے جاتا ہے، خواہش سے جاتا ہے، ایک آدمی طلب سے جاتا ہے، نہ ضرورت سے جاتا ہے، نہ خواہش سے جاتا ہے، ایسے ہی زبردستی چلا جاتا ہے، یا تو ایسے ہی بادل ناخواستہ چلا جاتا ہے، یا کسی کے اصرار پر چلا جاتا ہے، یا صرف تماشا دیکھنے کے ارادے سے جاتا ہے۔ لیکن جب جاتا ہے اور اس کو مزہ لگ جاتا ہے تو اب وہ طالب بن جاتا ہے۔ تو جو طلب کرنے والا نہیں ہے اس سے بھی کہو کہ آئے۔ ملک برہم زن تو ادہم وار زود، تابعابی ہم چو ملک خلود۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنے دنیا کی اس بادشاہت کو، دنیا داری کو، دنیا کی سلطنت کو چھوڑ دو، بائے بائے بول دو،
یہ سب عارضی چیزیں، بیکار چیزیں ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت حضرت ابراہیم بن ادہم نے کیوں چھوڑی؟ کس کو خواہش نہیں ہوتی ہے سلطنت، مال، دولت، عزت، ہر چیز حاصل کرنے کی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایسی بڑی سلطنت، ایسی بڑی حکمرانی تھی، کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ اس کے پیچھے کا فلسفہ جاننے کی کوشش کرو۔ حقیقت کے پردے ان کی آنکھوں سے اڑ گئے تھے نا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے تو انہوں نے دنیاوی سلطنت کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ رہنے والی سلطنت حاصل کر لی۔ یہ تو ہمیشہ رہنے والی سلطنت تھی نہیں۔ کہا میں کیا کروں 4 دن کی یہ حکومت کو، 4 دن کی آرام و آسائش کو، مجھے نہیں چاہیے، چھوڑ دیا۔ اور جو سلطنت ہمیشہ رہنے والی تھی، جو آرام، آسائش، سکون جو ہمیشہ ان کو ملنے والا تھا، وہ حاصل کر لیا۔ اب آپ حضرت ابراہیم بن ادہم کی ہجرت کا جو سبب تھا، چھوڑ کر چلے جانے کے جو اسباب تھے، وہ اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ خفت بود آشہ شبانہ برسریر، حارثاں بربام اندر داروگیر۔ وہ جو بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم، خراسان کے بادشاہ تھے، ایک رات اپنے محل میں تخت پر سوئے ہوئے تھے، آرام سے، نرم توشک، نرم بستر، پہرے داروں کی موجودگی ہے حفاظت کے لیے، اوپر بالا خانوں پر سیکورٹی آفیسرز تعینات ہیں، شاندار محل ہے، آرام دہ بستر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آرام کے ساتھ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ حارثاں برمام اندر داروگیر، اور جو بالا خانے پر جو حارث تھے، جو سیکورٹی گارڈز تھے، وہ حفاظت کرتے ہوئے ٹھہرے تھے، نگرانی کرتے ہوئے۔ قصد شاہ از حارثاں آہم نبود، کہ کند زاں دفع دزدان و رنود۔ اور یہ جو حفاظت کرنے والے ہوتے نا، بادشاہوں کے دربار میں محلات کے اوپر کھڑے ہوئے ہتھیار ہاتھ میں لے کر حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ دنیاوی بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے جو لوگ ہوتے نا، ان کے پاس جو محافظین ہوتے ہیں، وہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور مقصد ہوتا ہے۔ وہ چوروں کو اندر داخل ہونے سے یا ڈاکوؤں اور دشمنوں کو اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے نہیں ہوتے، اس کے کوئی اور اسباب ہوتے ہیں۔ او ہمیں دانست کاں کو عادلست، فارغست از واقعہ ایمن دلست۔ جو بادشاہ رعایا کو خوش نہیں رکھ پاتے، ان کو سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی اگر بادشاہ سے ناراض ہے تو وہ اس کے جان کے در پہ ہو جاتا ہے، اس لیے سیکورٹی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ملک کے سارے شہری دل و جان سے بادشاہ کو چاہنے والے ہوں گے تو بادشاہ کو سیکورٹی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جو انصاف والے حکمران ہوتے ہیں ان کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، سب چاہنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی انصاف والے بادشاہ تھے، ان کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو کسی بھی قسم کے حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، حملے سے بے نیاز تھے اور مطمئن دل رکھتے تھے، ان کو خوف بھی کچھ نہیں تھا، آرام سے سو رہے تھے اپنے بستر۔ عدل باشد پاس بانے کام ہا، نئے بشپ چوبک زنا بر بام ہا۔ مقاصد کا جو محافظ ہوتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے۔ اگر انصاف ہے تو اس کو کسی بیرونی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رعایا کے ساتھ انصاف نہ ہوگا، کسی کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ حملہ کرنے کے در پہ ہوگا، دشمن بنے گا، تب محافظ کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے لوگوں کو محافظین چوروں کے ڈر سے یا جان کے دشمنوں کے ڈر سے نہیں رکھے جاتے۔ لیک بدھ مقصود اشس بانگے رباب، ہم چو مشتاقاں خیال خطاب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم بن ادہم کے محل کے بالا خانے پر جو محافظین تھے، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے بلکہ ان کے ہاتھوں میں میوزیکل انسٹرومنٹس تھے، وہ بجاتے رہتے تھے، اور جیسا صوفیہ کے پاس ایک سماع ہوتا ہے، موسیقی کے ساتھ سنتے ہیں، تو یہ ان آوازوں کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بجانے کے لیے مامور رکھا جاتا ہے۔ اور ان کو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آوازوں کے ذریعے اپنے اس زندگی کو یاد کرتے ہیں جب وہ عالم ارواح میں تھے، جب ان کے ساتھ سوال کیا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ وہ ایک ریتمک آواز تھی، میوزیکل آواز تھی۔ اور جنت میں بھی جب آدم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو وہاں پر جنت میں جو آوازیں ہیں وہ بھی پوری میوزیکل آوازیں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دنیا میں آنے کے بعد
دنیا کے آب و گل کی دنیا کہتے ہیں نا، مٹی اور پانی کی دنیا ہے۔ اس میں آنے کے بعد ہم نے وہ ساری آوازوں کو جو عالم ارواح میں ہم نے سنی تھی، عالم لاہوت میں ہم نے سنی تھی، وہ جنت کی پیاری پیاری آوازیں سب بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ جو میوزک ہے، ان آوازوں کا ان آوازوں سے تعلق ہے۔ جن کو وہ دنیا کی زندگی یاد ہوتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے، وہ ان آوازوں سے موسیقی کی اس کو یاد کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ نالے سرنا و تحدید دہل چیز کے ماند بدان ناخور کل، یہ جو نفیری کی آواز کہتے ہیں اس کو، سرنا بانسری کی آواز، یہ آواز اور ڈھول کی دھمک، جو ڈھول بجتا ہے اس آواز کے ساتھ، سر اور تال اس کے ساتھ، وہ اس کا مزہ لیتے ہیں۔ اس زندگی کے جو آوازیں ہیں، اس عالم کی جو آوازیں ہیں، اس کا مزہ لے کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پس حکیمہ گفت اند ای لہن ہا از دوارے چرخ بگریفت ماں، بعض حکیموں نے، بعض بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو راگ راگنی ہیں میوزک کے اندر جو ہوتے ہیں، یہ اصل آسمان کی گردش سے لیے ہوئے ہیں۔ اس کا تعلق آسمان کی گردش سے ہے۔ ایسا دنیا میں میوزک تیار نہیں ہوئی ہے۔ میوزک کے پورے جو بیسکس ہیں پورے آسمان سے آئے ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت خاص بات کہی جاتی ہے میوزک میں، میوزک میں مقام 12 مقام ہوتے ہیں۔ 12 مقام سے مراد یہ ہے کہ نوٹس، کیز جو ہوتے ہیں نا، ہارمونیم کے جو کیز ہوتے ہیں، نوٹس جس کو کہتے ہیں، ڈی کے ساتھ نوٹس، یہ 12 ہوتے ہیں۔ اور آسمان کے برج بھی 12 ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میوزیکل نوٹس میں کیا کیا آتا ہے۔ سی، جو 12 مقامات ہیں، جو 12 نوٹس ہیں، کیز ہیں میوزک کے، وہ اس کے نام بتا رہا ہوں۔ سی شارپ، اور سی شارپ کا ایک نام ہے ڈی فلیٹ بھی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے ڈی، پھر چوتھا ہوتا ہے ڈی شارپ، اس کو ای فلیٹ بھی کہتے ہیں، پھر پانچواں ہوتا ہے ای، پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایف، پھر ہوتا ہے ایف شارپ، اس کو جی فلیٹ بھی کہتے ہیں، پھر 9واں ہوتا ہے جی شارپ، پھر 10واں ہوتا ہے اے، پھر 11واں ہوتا ہے اے شارپ یا بی فلیٹ، پھر 12واں ہوتا ہے بی۔ اس طرح سے 12 نوٹس ہوتے ہیں میوزک کے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ لیے گئے ہیں آسمان کے 12 برجوں سے۔ اب آسمان کے 12 برج کون سے ہیں؟ ایک حمل، ایک ثور، ایک جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، یہ جو جتنے ہیں، عقرب، یہ سب، اس کو انگریزی میں ہم زوڈیاک سائنس کہتے ہیں۔ ایریس، کینسر، لیو، ورگو، اسکارپیو، اس طرح سے جو ہوتے ہیں، یہ 12 کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ اسی طریقے سے میوزک میں سر بھی 7 ہوتے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں، سا رے گا ما پا دا نی، یہ 7 سر ہوتے ہیں۔ یہ 7 سیاروں سے لیے گئے ہیں۔ 7 سیارے تو آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر میوزک کے 24 شعبے ہوتے ہیں۔ میجرز کہتے ہیں ان کو میوزک کی لینگویج میں، 24 میجرز، یہ 24 ہوتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹوں سے لیے گئے ہیں۔ آسمان کے اوپر جو سورج زمین کے اوپر نکلتا ہے، اس کا جو 24 آورز کا جو دن ہے، اس سے لیے گئے ہیں۔ پھر میوزک میں 48 اسکیل بتائے جاتے ہیں، جس کو ترکیبیں کہا جاتا ہے، اور یہ 48 ہفتے جو ہوتے ہیں سال کے، اس سے لیے گئے ہیں۔ 48 اسکیلز ہیں میوزک کے۔ اس میں بھی ایسی ہے، سی میجر، جی، ڈی، اے، ای، بی، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سی مائنر، جی مائنر، ڈی مائنر، اے مائنر، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ایف شارپ، سی شارپ، یہ پورے 48 اسکیلز ہیں۔ تو ایک دوسرے کا آسمانی دنیا سے میوزک کی دنیا کا بہت خاص لگاؤ ہے۔ اس لیے جو لوگ آسمانی دنیا کے مشتاق ہوتے ہیں، ان کو میوزک پسند آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صوفیہ کے پاس میوزک کی اہمیت ہے۔ اب جن کو اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تو ان کو میوزک سے کیا لینا دینا ہے؟ بانگ گردش ہائے چرخستی کے خلق، می سرائندش بے تمبور و بے حلق، یہ آسمان کی گردشوں کی آوازیں ہیں، جس کو لوگ میوزیکل انسٹرومنٹس میں استعمال کرتے ہیں، جن کو لوگ اپنے گلوں سے نکالتے ہیں۔ اب یہ جو آوازیں جو میں نے بتایا ہے، نوٹس اور اسکیلز وغیرہ کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے، یہ سب کے سب انسان کے گلے کے اندر ہوتے ہیں۔ جو لوگ پریکٹس کرنے والے ہوتے ہیں نا، دیکھیں آپ ان کو، جیسے جیسے وہ نوٹس پر انگلی رکھتے ہیں،
کی بورڈز پر انگلی رکھتے ہیں، ساتھ میں آواز بھی نکالتے جاتے ہیں، سا رے گا ما، یہ جو دونوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دونوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، یہ آسمانی دنیا سے آئے ہیں۔ مومنہ گویند کا سارے بہشت، نغز گردانید ہر آواز زشت۔ اور جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت کے آثار نے ہر بھدی آواز کو حسین بنایا ہے۔ انسان کی آوازیں بھدی ہوتی ہیں، بہت ہی بھدی آواز والا انسان ہے، جیسے کہ جانوروں کی آواز ہے، پی، اس طرح کی آواز جانوروں کے منہ سے نکلتی ہے نا، انسانوں کے حلق میں بھی ویسی ہی آواز ہے، لیکن چونکہ انسان کا تعلق جنت سے ہے، لہذا اس انسان کے آواز میں وہ لطف پیدا کر دیا گیا ہے جو جنت میں ہوتا ہے۔ جانوروں کی آواز میں وہ لطف نہیں رکھا گیا ہے۔ جو انسان جو میوزک کے ساتھ جو گاتا ہے، سیکھتا ہے، میوزک کیسی چیز کا نام ہے، میوزک انسان کو سکون پہنچاتی ہے، میوزک انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا بھی سکتی ہے، میوزک انسان کو ڈپریشن سے نکال بھی سکتی ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں ہما اجزائے آدم بودائیم، در بہشت آن لہن ہا بشنودائیم۔ اب جنت میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جنت میں سے لی گئی ہیں یہ آوازیں، تو اب آپ تو جنت میں گئے نہیں کبھی، آپ کو کیسے پتا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو جنت میں ڈالا گیا تھا نا، تو تم تو اسی کی اولاد ہو، تو وہ جو آدم علیہ السلام کی سرشت میں جو میوزک داخل ہو چکی ہے، وہی میوزک نیچے تک منتقل ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے اجزاء تو تھے نا جنت میں، انہوں نے تو سنے نا وہ آوازیں، وہی اثرات ہیں جو ان کی اولاد میں آ گئے۔ گرچہ برما ریخت آب و گل شکے، یاد ماں آید ازاں ہاں اندکے۔ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے ہمارا جو جسم ہے، یہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا، یہ جسم میں ہماری روح آنے کے بعد جسم ہماری روح کے اوپر غالب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو جنت کی اور آسمان کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے اندر شک پیدا ہو گیا ہے، تو یہ غلبہ جسم کا ہو گیا ہے روح کے اوپر، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ روح تو بہرحال ہے جسم کے اندر، تو روح ہم کو کبھی کبھی اس کی یاد بھی دلا دیتی ہے، اپنے اثرات بھی دکھاتی ہے، اسی لیے انسان کا دل اس کی روح کی وجہ سے میوزک کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جسم سے میوزک کا کوئی تعلق نہیں ہے، میوزک کا تعلق تو روح سے ہے، تو بھلے ہی روح کے اوپر اس کا جسم کا غلبہ ہو گیا ہو، لیکن روح تو بہرحال ہے نا، تو وہ تو اپنے اثرات دکھائے گی، اسی لیے انسان کو میوزک کی طرف دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو نہیں ہوتی بھی، بعض لوگوں کو میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں بھی ہوتی ہے۔ لیک چوں آمیخت با خاک کرب، قید ہت ای زیر و ای بم آترب۔ جو لوگ جسم کے غلبے والے ہیں، روح کو انہوں نے نیچے کر دیا ہے اور جسم کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے، وہ تو مٹی والی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، اس آب و گل کی دنیا، مٹی اور پانی کی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ سر کہاں سے مزہ دے سکتے ہیں؟ جن کے اوپر میٹیریلزم حاوی ہے ان کو میوزک سے کوئی لطف نہیں آئے گا۔ میٹیریلزم کے اوپر اسپریچولزم کو حاوی کرو، تب پتا چلے گا میوزک کیا مزہ دینے والی چیز ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ میوزک انسان کے اوپر اثرات تو ڈالتی ہے، لیکن جو چیز ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو ابھارتی ہے۔ اگر گندگی ہوگی انسان کے دل کے اندر تو میوزک گندگی کو ہی ابھارے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سماع کی محفلیں، قوالی کی محفلیں جو ساز کے ساتھ ہوتی ہیں ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ جن کے اندر گندگی بھری ہے، اگر وہ لوگ میوزک سنیں گے تو پھر گندگی میں ہی اضافہ ہوگا۔ جن کے دل صاف ہیں، جن کے دلوں کے اندر اچھائیاں ہیں، ان کے لیے میوزک فائدہ مند ہے، کیونکہ اس سے ان کی اچھائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ چوں آمیخت با بولو گمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز۔ اب آپ ایک مثال دیتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں۔ جب پانی پیشاب یا گندگی میں مل گیا، یا پانی کے اندر کوئی پیشاب ڈال دیا گیا یا گندگی ڈال دی گئی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کا مزاج بھی بدل جائے گا، اس کا مزہ بھی بدل جائے گا، پانی کا کڑواہٹ آ جائے گی پانی کے اندر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
ایسا تو ہوتا ہے. چیز کے از آب ہستش در جست بول ازاں رو آتش رامی کشت. بھلے ہی پانی کے اندر گندگی ڈال دی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی پورا نجس ہو گیا ہو، اس کا اثر خراب ہو گیا ہو، اس میں ملاوٹ آ گئی ہو، اس کا مزہ، اس کی بو سب خراب ہو گئی ہو، سب کچھ ہوا ہو، لیکن بہرحال اس کے اندر پانی کا وجود تو ہے. اس کے اندر پانی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو پائے جاتے ہیں. اس کے اندر سے H2O غائب ہو گیا کیا؟ وہ تو غائب نہیں ہوا نا، وہ تو ہے. تو مطلب پانی ابھی اس کے اندر موجود ہے. اور یہی وجہ ہے حالانکہ پیشاب آگ کو نہیں بجھاتا، لیکن یہ پانی جو پورا نجس ہو چکا ہے آگ کو بجھائے گا کہ نہیں بجھائے گا؟ پیشاب نجس چیز ہے، وہ آگ کو نہیں بجھاتا. لیکن یہ پانی پیشاب کے گرنے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، لیکن یہ آگ کو بجھائے گا کہ نہیں بجھائے گا؟ بجھائے گا، کیونکہ پانی ناپاک ہونے کے باوجود اس کے اندر پانی کے کوالٹیز ایلیمنٹس موجود ہیں. ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے. انسان دنیا میں آنے کے بعد بھلے ہی کتنا خراب ہو جائے لیکن روح تو اس کے اندر موجود ہے، اپنے اثرات وہ دکھائے گی. گر نجس شد آب این تب اش بماند کاتش غمرہ بطبع خود نشاند. پانی اگرچہ کہ ناپاک ہو گیا لیکن اس کا مزاج باقی ہے اور وہ غم کی آگ کو اپنے مزاج سے بجھاتا ہے. اگر روحانیت کے اثرات استعمال کرنا آ جائے تو اس جسم کی وجہ سے انسان کے اندر جو غم طاری ہوتا ہے، روحانیت کی وجہ سے اس غم کو بجھایا جا سکتا ہے، غم کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. آپ آگ سے یہاں پر غم اور اندوہ پریشانیاں لے رہے ہیں اور روح سے مراد سکون اور اطمینان کو لے رہے ہیں. تو اگرچہ کہ آپ کا سکون اور اطمینان اس دنیاوی جھنجھٹوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو، لیکن جب آپ روح کا پانی چھڑکیں گے تو بھلے ہی آپ کی روح پیشاب سے مل کر خراب ہو گئی ہو، گندگی سے مل کر خراب ہو گئی ہو، لیکن آگ بجھانے کا کام تو برابر کرے گی، کیونکہ پانی کے ایلیمنٹس بہرحال اس کے اندر موجود ہیں. بس غذائے عاشقاں آمد سما کے درو باشد خیال اجتماع. اسی لیے جو سما ہوتا ہے وہ عاشقوں کی غذا بن جاتی ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنے محبوب سے ان کے تعلق کا، ان کے عشق کا جو اندرونی معاملہ ہوتا ہے، اس سے وہ لوگ اس میں اضافے کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. عشق حقیقی، اللہ سے عشق، اللہ کے نیک بندوں سے عشق اگر کسی کے پاس ہوگا تو میوزک سے ان کے عشق میں ضرور اضافہ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میوزک سننا حرام ہے، کیونکہ اس سے گندے جذبات بھی بڑھ سکتے ہیں. قوت گیرت خیالات ضمیر بلکہ صورت گرددز بانگو سفیر. دل کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ اس سے قوت حاصل کرتے ہیں، انرجی آتی ہے. دل کے اندر جو خیالات آپ کے ہوتے ہیں وہ میوزک سے اس کے اندر انرجی ملتی ہے. اگر گندے خیالات ہوں گے تو گندے خیالات کو انرجی ملے گی، اور اچھے خیالات ہوں گے تو اچھے خیالات کو انرجی ملے گی. جو اندر ہوگا اسی کو انرجی ملے گی، وہی زیادہ ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ میوزک سننا ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر گندگی بھری ہوئی ہوگی تو گندگی میں اضافہ ہوگا، اس کو تو کم کرنا ہے نا. تو آواز اور نغمہ، اچھی آواز اور اچھا گانا یا اچھی میوزک اپنے اثرات دکھاتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، ان کے دل کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. آتش عشق از نواہا گشت تیز آن چنا کے آتش آن جوز ریس. اور عشق کی آگ اگر ہوگی تو وہ بھی گانوں سے تیز ہو جائے گی. جو لوگ گانے سنتے ہیں ان کے عشق کی آگ بھی تیز ہو جاتی ہے. اگر دنیاوی عشق کی آگ ہوگی یا دنیاوی عشق کو ابھارنے والے گانے ہوں گے تو دنیاوی عشق ابھر جائے گا. اگر اللہ کے راستے میں جو پیدا ہونے والا عشق ہے اگر وہ ہے اور اس کو ابھارنے والے گانے ہوں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب آپ طے کرو کہ آپ کو کون سا گانا سننا ہے، کون سا نہیں سننا ہے، آپ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور میوزک آپ کو کس قدر اچھے راستے پر لے جانے کا کام کر رہی ہے، کتنے برے راستے پر لے جانے کا کام کر رہی ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو،
اس کے بعد پھر آپ طے کرنا کہ میوزک آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ یقیناً میوزک سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے اندر جو جذبات اس کو اضافہ کرتا ہے اور اسے سکون بھی حاصل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسا کہ جھاڑ سے پانی میں اخروٹ گرانے والے آدمی کا واقعہ تھا. کیسا آدمی جھاڑ سے اخروٹ توڑ کر پانی میں ڈال رہا تھا. تو یہ جو جھاڑ سے اخروٹ توڑ کے پانی میں ڈالنے والا جو واقعہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے اور اس سے ہم کو کیا مولانا روم سکھانا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در